ایک جنگل میں کالو کوا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھونسلے میں رہ رہا تھا۔ وہ روزانہ اپنے بچوں کے لیے بھوجن لینے دوسرے جنگل میں جاتا تھا اور بھوجن لے کر واپس اپنے جنگل آ جاتا تھا۔ ایک دن وہ صبح سویرے اپنے بچوں کو گھونسلے میں چھوڑ کر بھوجن لینے جا رہا ہوتا ہے اور اسے راستے میں اور جاتے وقت وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے، میرے پیارے بچوں، میں آپ کے لیے بھوجن لینے جا رہا ہوں۔ آپ سب گھونسلے میں ہی رہنا، باہر کہیں بھی مت جانا، اور اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ مت کھولنا۔ بچے کہتے ہیں، جی بابا، ہم باہر کہیں نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد کالو کوا بھوجن لینے روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ جا ہی رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے ایک چیل نظر آتی ہے۔ چیل کالو کوے سے کہتی ہے، ارے کالو کوے، تم ہمارے جنگل میں یہ کہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے جنگل میں آنے کی؟ تمہیں پتہ تو ہے ہمارے جنگل میں جو بھی آتا ہے بچ کے واپس نہیں جاتا۔ اب تم بھی یہاں سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ کالو کوا پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، چیل جی، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اپنے بچوں کے لیے بھوجن لینے آیا تھا۔ تم مجھے کچھ نہ کہو۔ اگر تو تم مجھے مار دو گی تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ میری پتنی بھی نہیں ہے جو ان کا خیال رکھتی، وہ تو بھوک سے مر جائیں گے۔ تم مجھے جانے دو۔ چیل اسے کہتی ہے، اچھا، میں تمہیں ایک شرط پر جانے دوں گی۔ تم اپنے بچوں کو بھوجن دے کر واپس میرے پاس آؤ گے، کیونکہ میں کل سے بھوکی ہوں۔ تم میرے پاس آؤ گے اور میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ کالو کوا کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں کو بھوجن دے کے واپس آ جاؤں گا۔ کالو کوا یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اور کافی پریشان ہوتا ہے۔ وہ بھوجن لے کر واپس اپنے جنگل میں جاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھوجن دیتا ہے۔ بھوجن دے کر وہ دوسرے پکشیوں کے پاس جاتا ہے۔ اس کے گھونسلے کے ساتھ ہی نیلو چڑیا اور میٹھو طوطا کا گھر تھا۔ کالو کوا ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سنو سنو پکشیوں، کل مجھے چیل نے بہت تنگ کیا اور مجھے مارنے کی دھمکی بھی دی جب میں دوسرے جنگل میں بھوجن لینے گیا۔ اس وقت تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں میرے گھونسلے میں نہ آ جائے۔ میرے بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میٹھو طوطا اور نیلو چڑیا بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ نیلو چڑیا کہتی ہے، کالو بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جب بھی بھوجن لینے جائیں گے ہم آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ ان کے کہنے سے کالو کوے کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اس کے اگلے دن کالو کوا پھر بھوجن لینے جاتا ہے اور نیلو چڑیا اور میٹھو طوطا اس کے گھر کے باہر اس کے بچوں کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ چیل بھی کالو کوے کے جانے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور خود سے کہتی ہے، اس نے میرے ساتھ بڑا دھوکا کیا ہے، میں اس کا بدلہ اس کے بچوں سے لوں گی۔ جیسے ہی چیل کالو کوے کے گھونسلے کی طرف آتی ہے، نیلو چڑیا اور میٹھو طوطا اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کے بچوں کی طرف آتی ہے، وہ دونوں اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں۔ کالو کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور چیل کو مرا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ سب پکشیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ ان سب نے اس کے بچوں کی جان بچائی۔ کہانی ایک بہت ہی سندر جنگل کی ہے، جہاں ڈوڈو کوا، مینو چڑیا، لوسی کبوتر اور میٹھو طوطا رہتے تھے۔ ان کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ سب جنگل والے ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔
जंगल के कुछ जानवर उनकी दोस्ती से जलते भी थे। पास ही दूसरे जंगल में एक डायनासोर भी रहता था। मीनू चिड़िया, मेरा भोजन खत्म हो गया है। अब तो थोड़ा सा भी भोजन नहीं है जिससे मैं गुजारा कर सकूं। हाँ हाँ डोडो भाई, मेरा भी भोजन खत्म हो गया है और हमारे जंगल में तो भोजन की बहुत कमी है। हमें भोजन लेने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। उसी समय कबूतर भी वहां आ गया। उनकी बातें सुनकर वो कहने लगा, अरे अरे, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। मैं तुमसे बस यही बात कहने ही वाला था कि सब मिलकर दूसरे जंगल में भोजन ढूंढने चले। अगर हम सब साथ जाएंगे तो हमें भोजन ढूंढने में आसानी होगी। इसके बाद वो सब मिठू तोते के पास जाते हैं और उसे अपने मंसूबे के बारे में बताते हैं। हाँ भाई, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। फिर वो सब भोजन की तलाश में दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मिठू तोता कहता है, हमारा आपस में कितना इत्तेफाक है, हम जहाँ भी जाते हैं साथ जाते हैं। दूसरे जंगल में पहुंचकर वो भोजन ढूंढने लग जाते हैं। दूर बैठा एक डायनासोर उनको गौर से देख रहा होता है और मन ही मन में सोचता है, अरे इनकी आपस में कितनी दोस्ती है और मैं अकेला बैठा हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। जब मेरा कोई दोस्त नहीं है तो ये सब क्यों साथ हैं? मुझे इनकी दोस्ती को भी ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। डायनासोर इसी सोच में गुम था कि किसी तरह ये अकेले हों और मैं इनके पास जा सकूं। कुछ देर के बाद वो डोडो कौवे को देखता है कि वो अकेला भोजन तलाश कर रहा है। वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे डोडो कौवे, तुम्हें पता है तुम्हारा जो दोस्त लूसी कबूतर है वो तुम्हें बुरा भला कह रहा है। वो कह रहा था कि तुम उसका भोजन चुरा लेते हो और खुद तुम कोई भी काम नहीं करते, बिल्कुल निकम्मे हो। क्या क्या, लूसी कबूतर ये कह रहा था? मुझे तो उसने कभी नहीं कहा और मुझे तुम्हारी बात का यकीन भी नहीं है। तुम झूठ भी बोल सकते हो। नहीं नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? मैं तो तुम्हारा ही भला सोच रहा था। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। अगर वो तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह लूसी कबूतर और डोडो कौवा एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। डोडो कौवे को ये सब कहने के बाद वो मीनू चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, मीनू चिड़िया, तुम्हारा जो दोस्त मिठू तोता है ना, वो तुम्हारी शिकायतें मुझसे कर रहा था। कह रहा था मीनू चिड़िया हम पे बोझ बनी हुई है, खुद कोई काम नहीं करती, बूढ़ी हो गई है, हम जहाँ भी जाएं हमारे साथ चिमटी होती है। क्या क्या डायनासोर भाई, तुम कहाँ रहते हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। और मिठू तोते ने ये बात आपको कब बताई? क्या उसने आपको पहले देखा हुआ है? हमारे जंगल में तो कोई डायनासोर नहीं है। हाँ हाँ, हमारी अक्सर मुलाकात होती है और जब भी हम मिलते हैं वो तुम्हारी शिकायतें ही लगाता है और ये भी कहता है कि मीनू चिड़िया को अगवा करके गुफा ले जाओ और कैद कर दो। पहाड़ों की तरफ ही एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में काफ़ी सारे पक्षी रहा करते थे। अरे अरे पक्षियों, सुनो मेरी बात। पता है सॉन्ग वाले जंगल में एक चील ने काफ़ी ज़्यादा शोर मचा दिया है। पता है वो पक्षियों को मार मार के खाए जा रहा है।
بس مجھے اسی وجہ سے ہی اپنا جنگل بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمارے جنگل میں کسی طرح کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ ارے ارے ہاں کالو کوے بھائی، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارا جنگل سب سے زیادہ اچھا جنگل ہے۔ ہاں ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے کالو کوے، پر تو اتنی تعریفیں بھی نہ کرو ہمارے جنگل کی، دیکھو کبھی ہمارے جنگل کو ہماری ہی نظر نہ لگ جائے۔ بس پھر کیا تھا کہ وہیں ایک دوسری طرف سے ایک بہت بڑا سانپ جنگل میں آ جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ جنگل تو کافی زیادہ بڑا ہے، اور اس جنگل میں تو کافی سارے پکچھی بھی رہتے ہیں۔ اب تو میں اسی جنگل میں رہا کروں گا اور سارے پکشیوں کے بڑے بڑے انڈے کھاؤں گا، اور ویسے بھی مجھے تو انڈوں کے ساتھ پیارے پیارے پکشیوں کا ماंس بھی بہت پسند ہے، میں تو یہاں پکشیوں کا ماंس بھی کھاؤں گا۔ ہا 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 ہا۔ وہ دیکھو سامنے ہی میرا پہلا شکار، چلو چلو پہلا شکار میں اس ننھے کبوتر کو ہی بنا لیتا ہوں۔ پھر کیا تھا، سانپ اس بڑے پیڑ پر جا کر چڑھ جاتا ہے اور وہ اس ننھے کبوتر کے پاس آ جاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے، ارے ننھے کبوتر، مجھے تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، پتہ ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی ہی تھی، کیونکہ اب تو میں تمہیں مار کر کھانے والا جو ہوں۔ ہا 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 ہا۔ پھر وہ ظالم سانپ اس چھوٹے سے ننھے کبوتر کو ڈس لیتا ہے، اس کے ڈسنے کی وجہ سے وہ ننھا کبوتر وہیں پہ ہی مر جاتا ہے۔ ہا 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 ہا۔ ارے یہ ننھا کبوتر تو کچھ زیادہ ہی کمزور تھا، میرے ایک بار ڈسنے سے تو یہ فوراً ہی مر گیا، اب چلو جلدی سے اسے کھا کر پیٹ بھرتا ہوں میں۔ پھر ظالم سانپ فوراً سے اس ننھے سے کبوتر کا ماंس کھا لیتا ہے۔ پھر اگلے دن کبوتر اپنے بیٹے کو جنگل میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ نیلو چڑیا کے پاس آ جاتا ہے۔ ارے ارے کیا ہوا کبوتر بھائی، تم اتنے زیادہ پریشان لگ رہے ہو، بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ ارے نیلو بہن، میں تو کل سے اپنے ننھے کبوتر کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے کل سے جنگل میں کہیں نہیں مل رہا، میں ذرا جنگل میں بھوجن ڈھونڈنے گیا تھا، اب آیا تو وہ کہیں نہیں مل رہا، اور اب تو میری پتنی بھی اس دنیا میں نہیں رہی کہ اس کا دھیان رکھتی۔ ارے ارے کبوتر بھائی، تم بالکل بھی پریشان مت ہو، تمہارا ننھا کبوتر یہی جنگل میں کہیں ہوگا، ہم سب مل کر اسے ڈھونڈیں گے۔ پھر اسی سمے کالو کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، ارے ارے نیلو چڑیا، کبوتر بھائی، بہت ہی بری خبر ہے، وہ رنگین پکشی جو ہمارے جنگل میں آیا تھا، اس کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ پکشیوں، کیا سانپ نے ڈس لیا ہے؟ پرنتو ہمارے جنگل میں تو سانپ تھا ہی نہیں، تو پھر کالو کوے اس رنگین پکشی کو کس سانپ نے ڈسا؟ ارے نیلو چڑیا جلدی چلو، ورنہ اس رنگین پکشی کی مرتیو ہو سکتی ہے۔ پھر کالو کوا نیلو چڑیا اور کبوتر کوے کو فوراً سے رنگین پکشی کے پاس لے آتے ہیں۔ او پکشیوں، یہ رنگین پکشی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ نشان تو سانپ کے ڈسنے کے ہی ہیں، اور ہاں، یہ جس سانپ نے رنگین پکشی کو ڈسا ہے وہ بہت ہی زیادہ زہریلا ہے، اگر رنگین پکشی کو آج ہی نیم کے گرم پتے نہ کھلائے تو آج ہی اس کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ باجی، مجھے نیند آ رہی ہے، پرنتو میں سو نہیں رہا، آپ میرا علاج کر دیجیے، ورنہ اگر تو میں سو گیا تو پھر میں کبھی نہیں اٹھوں گا۔ ارے ارے الو باجی، پرنتو ہمارے جنگل میں تو نیم کے پتوں کا پیڑ ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیں ساتھ والے جنگل سے لانا پڑے گا، اور نیم کے پتے لاتے لاتے کل رات بھی ہو سکتی ہے۔
ارے نیلو چڑیا، نیم کے پتوں کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں، تمہیں کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے نیم کے پتے لانے ہی پڑیں گے آج۔ الو باجی، میں اور کالو کوے جلدی جلدی سے نیم کے پتے لانے کی کوشش کرتے ہیں، پرنتو تب تک آپ رنگین پکشی کو سونے مت دیجیے گا۔ یہ کہہ کر نیلو چڑیا اور کالو کوا دوسرے جنگل کی اور نیم کے پتے لانے کے لیے اڑنے لگتے ہیں، اور دوسری طرف وہ دشت سانپ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ خوشی خوشی خود سے کہتا ہے، ارے میں تو آہستہ آہستہ جنگل کے سارے پکشیوں کو ڈس لوں گا، اور پھر وہ جب مر جائیں گے تو میں اسے کھاؤں گا۔ ہا 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 ہا، چلو اب بلبل کے پاس جاتا ہوں، پہلے اسے ڈس لوں گا اور پھر اسے بھی کھا جاؤں گا۔ ہا 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 ہا۔ یہ کہہ کر وہ سانپ فوراً سے بلبل کے پاس چلا جاتا ہے۔ سانپ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک جنگل میں بہت وقت سے کوئی بھی بارش نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جنگل میں قحط پڑ گئی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ اس جنگل کے تمام جانور بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس جنگل میں ایک ٹونی چڑیا اپنے پتی کے ساتھ رہتی تھی، اور اس کا پتی بھی بھوک کی وجہ سے پریشان تھا۔ وہ ایک دن آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی کالو کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے، ارے دوست، اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ بھوجن ہے تو مجھے دے دو جلدی سے، میں صبح سے بھوجن میں تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں، لیکن دوست مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ ارے کالو بھائی، اگر میرے پاس کھانے کو کچھ ہوتا تو میں تمہیں ضرور دیتا۔ یہ سب سن کر کالو کوا اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تب ٹونی چڑیا کی بیٹی اپنے ماں باپ سے کہتی ہے، ماں، مجھ سے اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ بول کر ٹونی چڑیا کی بیٹی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا کے پتی یعنی اس کے پتا سے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ ارے ٹونی چڑیا، تم اس کا خیال رکھو، میں اس کے لیے کہیں سے بھوجن ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا کا پتی بھوجن کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ وہ بھوجن ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور نکل جاتا ہے۔